پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، جی بقرہ کا ذکر آ گیا جس کے نام پر سورت ہے. یہ کہنے لگے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے ایک اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم ہم سے مذاق کر رہے ہیں. یعنی اتنا ذہن کا سانچہ ٹیڑھا ہو چکا ہے کہ نیکی کی بات کہ آپ مجھ سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں. اتنے اپنے آپ کو بگاڑ لیا ہے کہ ایک اللہ کے حکم کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں حکم پہنچایا جا رہا ہے مذاق ہے، کرنا تو ہم نہیں ہے، بتائیے ہم سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں. اور اللہ تعالیٰ نے کیوں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ان کے دلوں کے اندر گائے کی محبت اور گائے کا تقدس تھا. جو انہوں نے قوموں کو دیکھا تھا کہ وہ گائے کی پوجا کرتی ہیں، اس کو تقدس کا درجہ دیتی ہیں، تو وہ چیز ان کے اندر بھی رچ بس گئی تھی. اب وہ بھلے کھلا شرک نہیں کرتے تھے لیکن دلوں کے اندر گائے کا ایک احترام اور محبت ان کے دل میں بھی رچی ہوئی تھی کہ کاش ہم بھی اسی طرح اس کی سیوا کریں. آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں گائے کی کس طرح سے اس کو مقدس جانا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کی سیوا کی جاتی ہے، اور وہاں پر گائے ذبح کرنے پر پابندی ہے. اسی لیے یہاں پر جب انہیں کہا جا رہا ہے گائے ذبح کرو تو پھر ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، کیا تم مذاق کرتے ہو؟ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ میں اللہ کا حکم پہنچا رہا ہوں، اللہ کے حکم پہنچانے میں مذاق کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو سنجیدہ بات ہے. ہر وقت ٹھٹھا مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ ہنستے ہیں، آپ مذاق بھی کرتے ہیں، آپ خوش بھی رہتے ہیں، ہنساتے بھی ہیں، لیکن ہر وقت ہنستے مذاق کرتے رہنا اور ٹھٹھے کرتے رہنا یہ چیزیں جو ہیں وہ جاہلوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، ایک اچھے مومن کا طریقہ نہیں ہو سکتا. قالوا ادع لنا ربک، بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے وہ ایسی گائے ہونی چاہیے نہ بوڑھی ہو نہ بچھیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم کیا جاتا ہے اس کی کیا کرو؟ تعمیل کرو. جو انسان عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ زیادہ سوال نہیں کرتا. زیادہ سوال کون کرتے ہیں؟ جو عمل کرنے کے لیے ڈیلے چاہتے ہیں، جو عمل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. پھر یہاں ایک اور چیز سیکھنے کی ہے کہ نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کہا ہے نا گائے ذبح کرو، کر دیجئے، ہے نا، جو حکم ملا ہے کر دے، اور کر دیتے نا وہ فوری تو کتنی آسانی ہوتی، کتنی سہولت ہوتی، کسی بھی گائے کو پکڑ کر ذبح کر دیتے. لیکن جب سوال در سوال کیا تو اپنی زندگی کو انہوں نے مشکل بنا لیا. اللہ مجھے اور آپ کو سورہ بقرہ قرآن میں شروع میں لے آئے ہیں، اور بقرہ کا نام بھی اسی آپ کہہ لیجیے اسی واقعے سے نسبت پر ہے تاکہ یہ امت بھی عمل کو ڈیلے نہ کرے اور سوال در سوال کر کے اپنے لیے دین کو مشکل نہ بنا لے. ٹھیک ہے. بال کی کھال اتارنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ خواہ سوال نہیں کرنے، نیکی کا موقع آئے، اللہ کا حکم سامنے آئے فوراً کر لیجئے. ممکن ہے ارادہ بدل جائے، ممکن ہے حالات بدل جائیں تو اس میں دیر نہ کریں. اور ایک اور چیز یہاں سے سیکھنے کی ہے، وہ کہتے ہیں رب سے دعا کرو. ہمیں بھی نا دعائیں مانگنے سے زیادہ منگوانے کا شوق ہوتا ہے. آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. بری بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن ہم خود اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتے؟ ہم خود اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتے؟ شاید رب کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے، یقین نہیں ہے، شاید ہمیں اپنے آپ پر یقین نہیں ہے. تو اللہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ہم میں سے ہر فرد کے رگ گردن سے زیادہ قریب ہے. تو کیوں نہیں خود پکارتے؟ سب سے پہلے خود اپنے لیے دعا مانگیے. دوسروں کو کہنے کی عادت بری نہیں ہے لیکن اتنی اچھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے خود اپنے لیے دعا مانگیں. وہ قومیں جن کا رب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا وہی دوسروں کو
دعاؤں کا کہتے ہیں. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ لو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے, ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے, اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی, نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے, صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے. پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا. وما كانوا يفعلون, اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. یعنی اب بس ان کی بس ہو گئی نا, اب وہ بالکل اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھ دیا جس گائے کا تقدس ان کے دلوں کے اندر اللہ محبتوں سے آزماتا ہے. جس کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے نا اتنی والدین کو اولاد کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے آزمائے گئے نا. حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت تھی, حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے آزمائے گئے. اللہ محبتوں سے آزماتا ہے. ان کے دل میں بھی گائے کی محبت اللہ نے اس سے آزمایا. ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اللہ ہمیں دنیا سے آزماتا ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کے راستے میں خوبصورت چیز دی جائے. مطلب یوں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اوپن چوائس دی ہے نا, نہیں اللہ کے راستے میں, لیکن جب اللہ سے پوچھیں گے تو پھر اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ پھر خوبصورت چیز, اچھی کوالٹی کی چیز, بے داغ چیز اس کے راستے میں خرچ کی جائے. اچھا سوال کثرت سے کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ نے تمہارے لیے قیل و قال, کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے. 3 چیزوں کو ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے. کون سی چیزیں ہیں؟ قیل و قال, بہت باتیں, اس نے یہ کہا, اس نے وہ کہا, سارا دن یہ تو چلتا رہتا ہے, تبصرے اور مذاکرے اور غیبتیں اور گپیں. قیل و قال اللہ نے اس کو ناپسند کیا. دوسری چیز کثرت سوال, اور تیسری چیز مال ضائع کرنا, خواہ فضول خرچی. یہ 3 چیزیں اللہ نے ناپسند کی ہیں. وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا, اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی, پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے, اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. اچھا ان کے دل و دماغ میں نا گائے کا تقدس تھا, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. اب جس چیز کا تقدس ہوتا ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کو نقصان پہنچایا تو آفت آ جائے گی, مصیبت آ جائے گی, ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب انہیں جب یہ حکم دیا گیا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ گائے کو ذبح کیا تو مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ان کے جو دلوں میں شرک تھا نا اس کو ختم کرنے کے لیے, امتحان لینے کے لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا, اور دوسرا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرنے سے یا اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے تم مصیبتوں میں نہیں پڑو گے, بلکہ اس میں بہت ساری خیر و برکت ہوگی. تو وہ کیا خیر سامنے آئی کہ انہیں ایک جو قتل کا مقدمہ تھا, ایک وہ بہت وہاں کا اس وقت کا معروف جس کا کوئی سرا نہیں مل رہا تھا, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ بتا دیا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یعنی وہ گائے جو ذبح کی تھی اس کا ایک ٹکڑا جب مقتول کی لاش کو ٹچ کیا تو مقتول زندہ ہو گیا. پتہ نہیں کتنے دنوں سے وہ جو فوت ہوا یا کتنے وقت پہلے کا وہ فوت ہوا وہ زندہ ہو گیا, اور اس نے بتایا کہ مجھے فلاں دن قتل کیا ہے. تو کتنا بڑا معجزہ ہے, کتنا بڑا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی دے سکتا ہے. ایک طرف یہ ان کا دماغ صحیح کیا کہ اللہ کے حکم پر چلنے سے مصیبتیں نہیں آتی. جن چیزوں کو تم نے مقدس سمجھا ہے جو کہ نہیں ہے, جو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں, انہیں ذبح کرو, ان کے گوشت سے فائدہ اٹھاؤ, اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاؤ, اس کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو, تو اپنے آپ کو فائدوں سے محروم نہ کر لو. دوسرا یہ کہ رب کے قانون پر چلو گے تو کوئی آفت نہیں آئے گی, بلکہ اس میں بہت ساری خیر و برکت سامنے آئے گی. تو کیسے خیر و برکت بھی سامنے آئی, اور اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کر کے بتا دیا کہ تم بھی ایک دن زندہ کیے جاؤ گے.
تم سے بھی اس مردے کو زندہ کر کے اس سے سوال کیا گیا، تم سے بھی سوال کیا جائے گا، تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ زندگی بعد موت کا عقیدہ مضبوط اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ثم قست قلوبکم، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یعنی نشانیاں دیکھنے سے ہونا کیا چاہیے، دلوں میں نرمی آ جائے، دلوں میں خدا کا خوف آ جائے، اپنی اصلاح کی فکر لگ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھول بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ کیسی قوم؟ انسان سوچتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں، آنکھوں کے سامنے مردہ زندہ ہو گیا، ہاں بولا، پھر بھی ان کے دلوں میں نرمی نہیں آئی۔ دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو نشانیاں فائدہ نہیں دیتی۔ دلوں کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ میرے دل میں نرمی عطا فرما، اللہ میرے دل کو سختی سے بچا لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو مردہ ہوتا ہے نا وہ اکڑ جاتا ہے، زندہ کا جسم نرم ہوتا ہے نا، لیکن جب مرے ہوئے انسان کو کافی وقت ہو جائے تو اس کا جسم اکڑ جاتا ہے۔ تو کون سے دل سخت ہوتے ہیں؟ جو دل مردہ ہو جاتے ہیں، جو دل سیاہ ہو جاتے ہیں، جو گناہوں کی کثرت سے دل میں سیاہی آ جاتی ہے، جو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کلام سے دوری سے جو دل میں آپ کہہ لیجئے سختی آ جاتی ہے۔ یہاں وہ جب سختی آ جاتی ہے تو پھر حق بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ نے پتھروں کی مثال دی ہے کہ پتھر ہوتے ہوئے اللہ کے خوف سے ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اور کہیں پتھروں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، کہیں آبشاریں نکل رہی ہیں، کہیں نہریں جاری ہو گئی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کس بات کی نشانی ہے؟ ان پتھروں کے اندر بھی اتنی آپ کہہ لیجئے کہ نرمی ہے کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، لوگوں کو نفع دیتے ہیں۔ ہم کتنے سخت دل ہو گئے کہ ہم پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے کہ پتھر اتنا نفع والے بن جاتے ہیں اور تم لوگوں کو نفع نہیں دیتے، تمہارے اندر پانی نہیں نکلتا، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، تمہارے دلوں میں نرمی نہیں آتی۔ دل کی سختی بدبختی کی علامت ہے۔ پتھر اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ مکہ میں ایک پتھر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ اس ممبر کا واقعہ ہمیں یاد ہے، وہ لکڑی کا ایک ممبر ہی تو تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک ستون تھا لکڑی کا، کھجور کے تنے کا، جس کے سہارے پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور ایک آپ جیسی پیاری خاتون انصاریہ خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے لکڑی کا ممبر نہ بنوا دوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بنوا دو۔ تو جب انہوں نے بنا دیا اور وہ رکھا گیا اور وہ ستون ہٹایا گیا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ لکڑی کا ممبر، وہ رو رہا ہے کس چیز سے؟ کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آپ کی زبان مبارک سے جو اللہ کا کلام سنتا تھا، جو حدیث کی باتیں سنتا تھا، اب میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رویا۔ تو وہ آپ دیکھیں کہ یہ بے جان چیزیں یہ بھی شعور رکھتی ہیں، یہ بھی محبت رکھتی ہیں ایمان والوں سے، اللہ کے کلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبت رکھتی ہیں۔ ہمارے دل ان لکڑی سے اور ان پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، جس کے اندر نرمی نہیں آتی، جس میں خدا کا خوف نہیں آتا، جو پھٹ نہیں جاتے، جو لوگوں کے لیے نفع دینے میں بخیل ہو جاتے۔ لیکن آپ دیکھیے ایک طرف تو یہ تشبیہ دی گئی کہ یہ لوگوں کے دل پتھروں سے زیادہ سخت، لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہیرے کہاں سے نکلتے ہیں، خزانے کہاں سے نکلتے ہیں؟ پتھروں کے اندر سے نکلتے ہیں نا۔ انشاءاللہ انہی پتھروں میں سے ہیرے نکلیں گے، انہی پتھروں میں سے ہیرے نکلیں گے جن کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہوگی۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کا شکوہ کیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ یہ دو علاج ہیں اپنے دل کی سختی کو دور کرنے کے۔
افتطمعون، اے مسلمانوں اب کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تقریے میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت پیش کر سکے۔ اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ اللہ کو ساری باتوں کا پتہ ہے۔ اللہ کو میرے احساسات، میرے خیالات، میری سوچیں، میری نیتیں، میری دعائیں، میری تمنائیں، میرے غم، میری فکریں، میری محبتیں، میری نفرتیں، کوئی چیز رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ظاہری کام تو وہ دیکھتا ہی ہے، اندر کی باتوں سے بھی وہ باخبر ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، جو کتاب کا علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ان کی تباہی کا سامان ہے، ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کچھ اسٹامپ پیپر پہ لکھوا رکھا ہے کہ وہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، جس کے خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ برائی اس کا لائف سٹائل بن جائے گی، اس برائی کے چکر سے نکلے گا نہیں، رب کی طرف پلٹے گا نہیں، تو وہ دوزخی ہے۔ ہاں وہ برائی یا خطیئتہ، یعنی خطا آپ کو معلوم ہے کسی بڑے گناہ کے لیے نہیں لفظ استعمال ہوتا، معمولی گناہوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو معمولی گناہ ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہوں سے گریز کرو، ان کو حقیر مت سمجھو۔ اور پھر فرمایا کچھ لوگ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، ایک آدمی ایک لکڑی لاتا ہے، دوسرا ایک لاتا ہے، یعنی ایک ایک کر کے اتنی لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ آگ جلا کر روٹیاں پکا لیتے ہیں۔ اسی طرح صغیرہ گناہوں کی بنا پر اگر مواخذہ ہوا تو یہ ہلاک کر سکتے ہیں، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے گناہ، جس طرح وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر کے وہ الاؤ جلا لیتے ہیں اور روٹیاں پک جاتی ہیں پورے ایک قافلے کی، تو سوچئے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے رہیں گے اگر، اور ہم نے ان سے جان نہ چھڑائی تو کہیں یہ جہنم کی آگ بن کر ہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پروردگار ہم اپنے ہر خطا اور ہر گناہ سے آپ سے توبہ کرتے ہیں، پروردگار تم معاف فرما۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ یہ جو بنی اسرائیل اور اسرائیل کا ہم تذکرہ پڑھے، اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور ان کی اولاد کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا تو اپنوں سے پھر کیسے بات کرنی چاہیے؟ رشتہ داروں سے پھر کیسے بات کرنی چاہیے؟ غیروں سے بھلی بات کہنا تو اپنوں سے پھر اس کا مطلب ہے ہمیں اور زیادہ اچھے انداز سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وقولوا للناس حسنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرعون تک سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جانا، اس سے نرمی سے بات کرنا،
اور ہمارے شاید یہ بہن بھائی یا ہماری یہ اولادیں یا شوہر یا ہمارے یہ رشتہ دار یہ کیا فرعون سے زیادہ برے ہو گئے کہ ان سے ہم سخت سخت باتیں کر جاتے ہیں؟ تو بھلی بات. اچھا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھلی بات سے مراد نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. یعنی بھلی بات سے مراد اچھا اخلاق تو ہے ہی، وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس سے اچھی بات اور کون سی ہوگی؟ وہ کیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا. گویا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، اور ہم اپنی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں. آپ یہاں آئی ہیں، میں یہاں آئی ہوں رب سے اجر پانے کے لیے. ہم اپنے اس اجر کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں، اپنے ساتھ ایک ساتھی اور لے آئیں، ہے نا؟ تو میرا اجر ڈبل ہو گیا نا، دگنا ہو جائے گا میرا اور آپ کا اجر. 3 لے آئیں، 4 لے آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے لوگ قرآن سے جڑیں گے، جتنے لوگوں کے دل میں نرمی آئے گی، جتنے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، رب کی طرف پلٹیں گے، وہ تو رب سے صلہ پائیں گے ہی، اتنے گنا صلہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ بھی پائیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے خون نہ بہانا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اچھا، یہاں آپ دیکھیے ایک چیز میسج اللہ ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے. قتل و غارت، لڑائی جھگڑے، فتنہ اور فساد اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک حصے پر عمل کرنا، دین کے ایک حصے پر عمل کرنا اور دوسرے حصے کو ترک کر دینا، یعنی ایک چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ قتل نہیں کرو گے تو بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اور پھر جب وہ لڑائی میں پکڑے آتے ہیں تو کہتے ہو کہ جی ہمارے دین میں کہ فدیہ دے کر چھڑایا جا سکتا ہے، تو اتنے پیسے لے آؤ تو اپنا قیدی چھڑا کر لے جاؤ. یعنی اس معاملے میں تو دین پر عمل ہو رہا ہے، تو وہ پہلے کیا ہو رہا تھا کہ بالکل ایسے ہی ہے، خدا نخواستہ کسی کو قتل کرنا اور پھر کہنا کہ مصنون طریقے سے نماز جنازہ پڑھی جائے، ہے نا، زنا کرنا اور پھر کہنا کہ غسل جنابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ دین کا حصہ ہے، مصنون نماز جنازہ اور غسل جنابت، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا وہ حرام نہیں تھا؟ کیا وہ غلط نہیں تھا؟ کیا وہ دین کی اجازت تھی؟ تو دین کے ایک حصے پر عمل کرنا اور ایک حصے کو چھوڑ دینا، گویا شریعت کو موم کی ناک بنا لیا کہ جدھر چاہا اسے موڑ دیا. اللہ کے دین کو کھیل نہ بنائیے، اللہ کے دین کو کھیل نہ بنائیے، دین کو پک اینڈ چوز کا دین نہ بنائیے کہ اس میں خنزیر تو حرام لیکن سود حلال. ایسا دین جو ہے وہ اسلام نہیں ہے. کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں نا، اس کے آپ کو سارے قوانین فالو کرنے پڑتے ہیں. آپ کہیں کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا کہیں بھی چلے جائیں، آپ یہ کہیں نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کے 10 قانون میں سے یہ 7 مانیں گے لیکن 3 نہیں مانیں گے. اگر آپ نے ان 3 تو کیا ایک کو بھی توڑا، چلان ہو جائے گا، جرمانہ ہوگا، پکڑ ہوگی، پکڑے جائیں گے. تو سارے قانون پر چلنا، سارے قوانین کو ماننا ہر ریاست یہ تقاضا کرتی ہے. تو اللہ کا دین بھی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ کوئی شاپنگ مال نہیں ہے، یہ کوئی کیش اینڈ کیری نہیں ہے کہ آپ اس میں چوائس کرتے ہیں کہ مجھے کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے. یہ اللہ کا دین ہے.
اور ادھوری اطاعت سے پوری جنت کیسے پائیں گے؟ پوری جنت وہی لے گا نا جو پورا دین لے کر چلے گا. اور جو پارٹ ٹائم مسلم ہوتے ہیں نا، شیطان کیسی سروسز دے رہا ہے؟ فل ٹائم سروس دے رہا ہے وہ. تو پارٹ ٹائم مسلم جو ہے وہ کانٹ ڈیفیٹ فل ٹائم شیطان. اگر ہم پارٹ ٹائم مسلم بنیں گے تو ہم شیطان کو شکست نہیں دے سکتے. آدھا نوٹ لے کر جائیں آپ کے پاس، بے شک وہ 5,000 کا نوٹ کیوں نہ ہو، اگر پھٹ گیا ہے، آدھا ہے، آپ کہیں کہ یہ 5,000 کا ہی تھا، اس آدھے نوٹ سے مجھے جو ہے گروسری کرنی ہے، آدھے نوٹ سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، پورا نوٹ لانا پڑے گا. تو بالکل اسی طرح دین میں ہم چوز نہیں کر سکتے، پورے دین پر عمل کرنا ہے. اور کوئی بھی مشین آپ کی، کوئی بھی آپ کی کچن کی فوڈ فیکٹری ہے، کوئی بھی مشین ہے، اس کا ایک پرزہ خراب ہو جاتا ہے، وہ پوری مشین بیکار ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے جی. تو بالکل دین کو ہم نے معطل کر کے رکھ دیا کہ اس کی کچھ چیزوں پر ہم نے اس کو سمجھا کے عمل کرنا، اور کچھ چیزوں کو ہم نے بالکل ہی معطل کر دیا. تو وہ دین کیسے اپنے اثرات دکھائے گا؟ یہ دین کیسے پھر میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا؟ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد بھی پہنچ سکے گی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے ان کی مدد کی. روح پاک سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر ڈالا. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی ہم اپنے عقیدے میں بڑے پختہ ہیں، ہمیں کوئی ہماری سوچ سے ہٹا نہیں سکتا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے بڑا انسان میں کوئی عیب نہیں کہ وہ جاہلانہ طریقوں پر جم جائے. ٹھیک ہے؟ تو یہ دل ہے نا، جب گناہوں سے سخت ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ کوئی اچھی بات ان پر اثر نہیں کرتی، فائدے کی بات جو ہے انہیں اپنا نقصان دکھتی ہے. اچھا، کبھی یہ جو قربانی کا گوشت پکاتے ہیں جب، اور سب سے پہلے کلیجی اور دل آتا ہے، تو دل کی بوٹی کیسی ہوتی ہے؟ سخت ہوتی ہے. آپ اس کو کلیجی کے ساتھ مکس کر کے نہیں پکا سکتے، کلیجی تو فوراً پک جاتی ہے، لیکن وہ سخت، دل کی بوٹی جو ہے نا، یہ سخت ہوتی ہے. یہ اللہ کے کلام کا پانی اس کے اوپر پڑتا ہے نا، تو پھر یہ نرم ہوتی ہے. جیسے آپ اس کو نہیں سمجھے، پہلے پریشر دینا پڑے گا، اس کو اللہ کے کلام کے ساتھ نرم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کے اندر نرمی آئے گی. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر. اچھا، پہچان گئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مدینہ کے یہودی جب مشرکین سے جنگ کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے عنقریب آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے ساتھ آدھے ارم جیسا معاملہ کریں گے، یعنی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. پھر یعنی وہ نبی کے منتظر تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پہچان گئے، اور تو کیا کیا؟ انکار کر دیا کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے. تو اس تعصب نے انہیں ضد میں مبتلا کر دیا اور وہ انکار کر بیٹھے. حضرت صفیہ ام المومنین، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، جو کہ پہلے ان کے والدین جو ہے وہ یہودی تھے، باپ بھی اور چچا بھی یہودی عالم تھے، وہ خود یہ واقعہ بتاتی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ان کے والد اور چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ان کے ساتھ کافی دیر گفتگو کرتے رہے، اور بعد میں
آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے سنا کہ کیا کہہ رہے تھے. ایک نے کہا کیا یہ وہی نبی ہے جس کی خبر ہماری کتابوں میں دی گئی؟ تو دوسرے نے کہا ہاں خدا کی قسم. پھر پہلا کہتا ہے کہ یقین ہے؟ کہتا ہے ہاں. پھر کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ جب تک جان میں جان ہے مخالفت کرتا رہوں گا اور ان کی بات چلنے نہیں دوں گا. تو تعصب کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بہت سے خیر سے محروم کر لیتا ہے. تعصب جو ہے نا وہ کسی بھی حوالے سے نقصان دہ ہے. تو یہ لوگ بھی تعصب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کر بیٹھے اور اصل میں اپنا نقصان کر لیا. کیسا برا ذریعہ ہے جسے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف عزت کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے یعنی اپنی وحی اور رسالت کے لیے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا. ان سے پوچھنا چاہیے تھا نا, اللہ نے ان سے نہیں پوچھا, خود نواز دیا. لہٰذا اب یہ غضب برائے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. حق پہچاننے کے بعد اس کو جھٹلا دینا, اس کو نہ ماننا, اس کی مخالفت کرنا اللہ کے غضب کا مستحق بناتا ہے. یہ اصول ہے یہاں پر میرے اور آپ کے لیے. اللہ جب حق سامنے آئے تو ہمیں اس کی پیروی کرنے والا بنا دے. جب ان سے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ, تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے, اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جس کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہیے کہ اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے کو جو تمہارے پاس آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ یعنی اگر اب یہ شرط لگاتے ہو کہ بنی اسرائیل سے کوئی نبی آتا تو ہم اس کو دل و جان سے قبول کرتے, تو پہلے جو بنی اسرائیل سے ہی پیغمبر آتے رہے ان کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اور سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں, یعنی کم و بیش حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی حضرت عیسیٰ تک 4000 سے زائد پیغمبر محض بنی اسرائیل میں آئے. یہ اتنی اس معاملے میں رچ قوم تھی. اللہ نے انہیں اتنے نبیوں سے نوازا, اتنے لیڈروں سے نوازا, اتنے اچھے لوگوں سے نوازا, لیکن انہوں نے دشمنیاں کی. نصیحت بری لگتی ہے نا تو پھر نصیحت کرنے والے بھی برے لگتے ہیں. تو جب نصیحت کرنے والے برے لگتے ہیں تو ان کی جان کے در پہ ہو جاتے تھے. تو کہا کہ پھر کیوں انہیں قتل کرتے رہے؟ تحریف بھی کرتے تھے. اپنے آپ کو تو بدلنا نہیں ہے, کبھی کتاب کو بدل رہے ہیں, کبھی نصیحت کرنے والوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ, تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے, پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹھ پھوڑتے ہی یعنی جاتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس مثال کو یاد کرو جو طور کو ہم نے تم پر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو, کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں. کیا کہا؟ سمعنا وعصینا. صحابہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا. ہو سکتا ہے کوئی قرآن کا حکم پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں بھی آئے کہ ہاں ٹھیک ہے تو اللہ کا حکم مگر کر نہیں سکتے, ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ سوچنا دل میں آئے تو وہی کہیں سمعنا واطعنا. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ سمعنا وسألنا, ہم نے سن لیا میں کوشچن کروں گی, یا ہم نے سن لیا میں سوچوں گی, ہم نے سن لیا میں مشورہ کروں گی, ہم نے سن لیا مگر ہو نہیں سکتا. تو یہ جملے دل و دماغ میں آنے لگے تو انہیں رد کر دیجیے, کہیے سمعنا واطعنا. ماننے کے لیے نا سننا پہلے ضروری ہے. سننے کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. سنیں گے تو پھر اگلا مرحلہ آئے گا, سنیں گے تو تبدیلی آئے گی, سنیں گے تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی. تو سننے کے دروازے کبھی نہ بند کریں. اللہ پھر ہمیں اطاعنا بھی کرنا سکھا دیں. ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا وہ یہودی جو بمباری کر رہے ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والے 4000 سے زائد
وارث آج جس طرح سے وہ بچوں کو شہید کر رہے ہیں، جس طرح سے ماؤں کو شہید کر رہے ہیں، نہتے شہریوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھوک مسلط کر دیے، نہ باہر جا سکتے ہیں نہ غذا کرا سکتے ہیں. اور پھر زیادہ افسوس اور دکھ تو اپنے مسلمان حکمرانوں پر ہوتا ہے جنہوں نے بارڈرز بند کر دیے، جو ایک ایک بندے کے اگر وہ اس کے پاس ڈاکومنٹس ہیں یا اگر وہ جانا چاہتا ہے 10,000 ڈالر مانگ رہے ہیں فی کس. کہاں سے لیں گے؟ اول تو جانے کی اجازت ہی نہیں، کہیں وہ اگر کوشش کر لیتے ہیں تو وہ اتنا پیسہ مانگتے ہیں. یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ مسلمان حکمران ہیں، اور یہ یہودی ہیں جو خدا کے چوزن پیپل تھے، جو خدا کے چہیتے تھے، جن کے پاس اللہ کا کلام تھا. یہ کیسا ظلم ڈھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. اور یہاں یہ جو لفظ استعمال ہوا نا کہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، بچڑے کی محبت گھول کر جیسے ان کو پلا دی گئی. آپ دیکھیں پانی زیادہ جلدی سرایت کرتا ہے بنسبت کھانے کے، تو اس لیے یہاں پر اشربوا کا لفظ آیا کہ ان کے رگو پے میں جو ہے وہ بچڑا بسا ہوا تھا، ان کے رگو پے میں جو ہے وہ اپنی محبتیں مسیلی تھیں. تو جس طرح کوئی بھی درخت، آپ کہتے ہیں کس چیز کا درخت ہے تو آپ اس کا پھل پھول دیکھتے ہیں نا، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایمان عمل سے پہچانا جاتا ہے. ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم مومن ہیں، ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہمارا عمل بتائے گا کہ ہمیں احساس ہے کہ قیامت کے دن ہمیں رب کے حضور کھڑے ہونا ہے اور اس کو جواب دینا ہے. اور ہم نے اگر اپنا عمل بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے کیا چیز بہتر کرنی ہوگی؟ اپنے ایمان کو بہتر کرنا ہوگا. عمل اگر ہمارا کمزور ہے اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان کمزور ہے، اور عمل اچھا، ایمان اچھا ہوگا تو عمل اچھا ہوگا. قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو چاہیے تمہیں کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اس خیال میں سچے ہو. یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. جو کوئی رب سے جتنا دور ہوتا ہے نا اتنا ہی وہ موت سے ڈرتا ہے. جتنا وہ رب کے قریب ہوتا ہے تو موت سے ڈر نہیں لگتا. ٹھیک ہے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس نے نیک اعمال کیے. یعنی لمبی عمر پانا اور اس میں نیکیاں کرتے جانا، یقیناً اس سے آپ کو درجے جنتوں کے زیادہ ملیں گے. یہ زیادہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی نے لمبی عمر پائی نیکیوں کے ساتھ. مومن جو جینے کی تمنا کرتا ہے نا وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا، وہ اپنے لیے جنت پانے کے لیے، نیکیوں کے باغ لگانے کے لیے کرتا ہے. مجھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ بات بہت پسند ہے. مرتے وقت فرماتے ہیں خوش آمدید موت، اللہ تو جانتا ہے کہ نہ تو میں دنیا سے محبت کرتا تھا اور نہ ہی اس مقصد کے لیے دنیا میں طویل مدت ٹھہرنا پسند کرتا تھا کہ نہریں کھودوں، درخت لگاؤں، بلکہ میں تو دنیا میں اس مقصد کے لیے ٹھہرنا پسند کرتا تھا کہ دین کی خاطر دوپہر کی پیاس برداشت کروں، مشقتیں اٹھاؤں اور جہاں ذکر کے حلقے ہوں وہاں علماء کے پاس بیٹھوں. یعنی جینے کی محبت تھی تو کس لیے تھی کہ جہاں نیکی کی بات ہو رہی ہو، جہاں ذکر کی محفل ہو، وہاں میں علماء کی صحبت میں بیٹھوں، میں اللہ کی خاطر مشقت اٹھاؤں، میں اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کروں. مجھے جینا اس لیے پسند تھا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ تمنا لگا دے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. ان سے کہیے جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. یہودی کہتے تھے کہ اچھا یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے
تو جب بتاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں تو یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، یعنی پھر تو ہم نہیں سنیں گے، پھر تو ہم نہیں مانیں گے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہم پر عذاب نازل کرتے رہے ہیں اور اگر یہ وحی لے کر آئے تو ہم نہیں بات مانیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا اس میں کیا کردار ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے ایک ذمہ داری سونپی ہے جو وہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ دشمنی جبرائیل علیہ السلام سے نہیں ہے، یہ دشمنی دراصل کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ تو اللہ کے دوست خواہ وہ انسانوں میں سے ہیں، خواہ وہ فرشتوں میں سے ہیں، وہ انبیاء ہیں، تو جس نے ان کے ساتھ دشمنی رکھی گویا اس کا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھا کرتے تھے نا تہجد کے وقت میں، تو نماز کا آغاز یعنی رات کے نفل کا آغاز اس دعا سے کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یعنی آپ ہر رات میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے رب کا نام لیتے تھے کہ اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان اور زمین کو پیدا فرمانے والے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، تیرے بندے جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے تو ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، جن باتوں میں اختلاف کیا گیا ہے تو ہی اپنے حکم سے مجھے ان میں سے جو حق ہے اس پر چلا۔ دعا کیجیے، اللہ جو حق ہے مجھے اس پر چلا دے، بے شک تو ہی جسے چاہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہے، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا؟ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ یعنی عہد کو انہوں نے توڑ دیا، جب بھی عہد کیا توڑ دیا۔ تو جو وعدہ نہ نبھائے وہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس کی منافقت کی دلیل ہے۔ وعدہ توڑنا، عہد توڑنا ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو یہ پہلے کہا کرتے تھے نا، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے، اور اس کا دین ہی نہیں ہے جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پوش ڈالا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو وہ لوگ تو ایسا کرتے تھے کہ کتاب کے ساتھ گویا ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صرف ان کے علماء کتاب کا علم جانتے تھے، عوام کہتے تھے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے تو جا کر مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، عالم صاحب سے پوچھ لیجئے، خود جاننے کی وہ کوشش نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا پھر ان کے علماء نے اس دین کو اپنی جاگیر بنا لیا اپنے ساتھ، پھر وہ جو چاہتے تھے وہ بتاتے تھے، جس میں ان کو فائدہ نظر آتا تھا تو وہ بتاتے تھے۔ تو کیا آج بھی یہ حال نہیں ہو رہا کہ عوام کو معلوم ہی نہیں ہے دین کیا ہے، مسائل نہیں معلوم، علم نہیں ہے، جہالت ہے، ہر مسئلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جا کر کسی مفتی سے پوچھ لیں گے، ہمیں خود جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً قرآن جو ہے جب آیا نا تو قرآن کے ساتھ، قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھانے والا ہمیں عطا کیا، قرآن پر عمل کر کے دکھانے والا پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے استاد ہو، عالم ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن جو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تو آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے اس کو اتنا آسان بنا دیا ہے۔ الحمدللہ قرآن آپ پڑھیے اور قرآن آپ کے دل پر اثر کرتا ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ مجھے یہاں کھڑے ہو کر پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں، جب وہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ دل کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، دل کی طہارت ہو رہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ اگر
آپ کو ترجمہ آتا ہے اور اگر آپ کو تفسیر آتی ہے تو وہ جو اثر ہوتا ہے نا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. کوئی ایسی چیز دل پر اثر نہیں ڈال سکتی جو اللہ کا کلام دل پر اثر ڈالتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے جڑیں گے. ہم اپنا جائزہ لیں, ہم لوگوں کو چھوڑیں نا. میں اپنا دیکھوں کہ میرا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے, میں قرآن کے ساتھ کتنی جڑی ہوئی ہوں. جتنا مجھے روز کھانا کھانے کی ضرورت ہے اتنا ہی مجھے روز قرآن کی ضرورت ہے. جیسے میرے جسم کی انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے ایسے ہی میرے ایمان کا لیول بھی ڈاؤن ہونے لگتا ہے. مجھے انرجی چاہیے, کھانا کھاتی ہوں تو مجھے ایمان کو بھی نرشمنٹ چاہیے, اس سے بھی کوئی پروٹین چاہیے, اسے بھی کچھ. قرآن روح کی غذا ہے تو اس کو غذا کی ضرورت ہے. تبھی تو ہم دین کے کاموں میں ڈگمگاتے اور لڑکھڑاتے اور گرتے پڑتے رہتے, اس لیے کہ ہم نے اپنی روح کی غذا کی فکر ہی نہیں کی. اور آج کیوں ڈپریشن عام ہے, کیوں ٹینشن عام ہے, کیوں بے سکونی ہے؟ کیونکہ قرآن سے دوری ہے. تو قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو یہ سارے مسئلے بھی حل ہوں گے. لیکن جب قرآن سے تعلق ٹوٹا, مسئلے تو تھے نا اور مسئلے تو بڑھتے چلے گئے, تو کیا کیا؟ جادو کی طرف آ گئے اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہے, تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. ظاہر تھا کہ اس نے الہی کے بغیر اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے, مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا, کاش انہیں معلوم ہوتا. ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی دین والے پر الزام نہ لگائیں. ان لوگوں نے الزام لگایا حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ وہ جادو ٹونے سے یہ سارے اپنی سلطنت کے امور انجام دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جادو کفر ہے. اب ایسے کفریہ کام کو منسوب کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. اللہ نے برات نازل کی اپنے پیغمبر کی قرآن کے اندر کہ انہوں نے یہ کفر کا کام نہیں کیا. پھر دوسری چیز یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ جادو کرنا کیا ہے؟ جادو کرنا کفر ہے. جادو کرنا کفر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا 7 مہلک چیزوں سے بچو. 7 مہلک چیزوں سے یعنی ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, جادو کرنا, اور جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل کرنا, سود کھانا, یتیم کا مال کھانا, مارکے کے دن میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر فرار ہونا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ 7 کام ہیں جو کہ ہلاکت میں مبتلا کرنے والے ہیں. اور اس میں دوسرے نمبر پر کون سا تھا؟ جادو. تو جادو کرنا یہ کفر کے کاموں میں سے ہے اور جادو کرنے والے کے دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور جادو کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. اللہ کا کلام شفا ہے. اللہ کے کلام میں آپ کو ہر طرح کے آپ کو شرور سے بچنے کی اور مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بھی مسائل ہے اس مسئلے کا حل بھی اللہ کا کلام ہی ہے. اس مسئلے کا حل بھی فرائض پر پابندی کرنے سے ہے. اس مسئلے کا حل بھی طہارت میں ہے, محاسبہ ہے نا. ہم طہارت کا خیال رکھیں, فرائض کو پورا کریں, قرآن کے ساتھ جڑے رہیں, معوذات پڑھتے رہیں, آیت الکرسی پڑھتے رہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ شیطانی قوتیں اور شیطانی اثرات بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے؟ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا سب سے بڑا ٹارگٹ اور سب سے بڑا ہدف اس کا یہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر پر لگاتا ہے, پھر اپنے لشکر پھیلا دیتا ہے اور ان میں سب سے زیادہ فتنہ گار سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے. یعنی جتنا بڑا فتنہ پھیلانے والا ایجنٹ ہے وہ اتنا ہی اس کے قریب ہے.
پھر ایک آتا ہے، دیکھیں رپورٹ پیش ہو رہی ہے، پہلے تو روانہ کیا نا، اب واپس آ رہے ہیں تو رپورٹیں لے کر آ رہے ہیں. ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا، ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، یہ بس اتنا سے فتنہ پھیلا کر آئے ہو. پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی کروا کر چھوڑی. ابلیس اسے خود سے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تم سب سے اچھے ہو. اور بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ خود اسے اپنے آپ سے چمٹا لیتا ہے، اسے حق کرتا ہے کہ تم نے اصل کام کیا. تو سب سے بڑا فتنہ جو شیطان پھیلانا چاہتا ہے وہ کیا پھیلانا چاہتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، میاں بیوی کے تعلقات میں درار ڈالنا، انہیں ایک دوسرے سے دور کرنا، ان کے بانڈ کو توڑنا، ان کے گھر کو توڑنا. یہ شیطان کا ہدف ہے. جب گھر ٹوٹے گا، جب یہ بانڈ ٹوٹے گا، پھر باقی سارے کام جو ہیں وہ اس کے آسان ہو جائیں گے. تو یہ اس کا ٹارگٹ ہے. تو ہم نے اس کو شکست دینی ہے. ہم نے شیطان کو اپنے ٹارگٹ کو اس کو خوش نہیں ہونے دینا. اس کو اپنا ٹارگٹ نہ حاصل کر سکے تو اپنے گھروں کو مضبوط بنائیے، اپنے تعلق کو مضبوط بنائیے اور اس میں کسی شیطانی وسوسے کو داخل نہ ہونے دیں. اگر ایمان اور تقویٰ کو اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں کوئی خبر ہوتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یا ایھا الذین آمنو، جب بھی پڑھے نا تو دل میں ایک گدگدی ضرور ہونی چاہیے، دل میں یہ احساس ضرور آنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، میرے رب نے مجھے بلایا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بڑا ہوتا ہے نا اور وہ آواز لگاتا ہے. آپ بڑی ہیں گھر میں، آپ بچوں کو آواز دیتی ہیں اور ایک بچہ ہے فوراً جی امی، کتنا پیارا لگتا ہے. اور کوئی بچہ ہوگا کہ وہ لگا ہوا ہے مگر ہے اپنے موبائل میں، آواز سن رہا ہے یا تو سن ہی نہیں رہا، اور اگر سن رہا ہے تو اس کا رسپانس نہیں کر رہا. تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے. میں بلا رہی ہوں اور میری بات کا یہ جواب نہیں دے رہا، رسپانس نہیں کر رہا. کام کرنا تو بعد کی بات ہے نا، پہلا کام رسپونڈ کرنا ہے. تو اللہ بلا رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے تو فوراً یا ایھا الذین آمنو کی صدا سنیں، دل کو متوجہ کر لیں اور کہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر. جیسے وہ کہتے ہیں نا جی امی، کہیں جی اللہ جی، جی میرے پیارے اللہ جی. تو یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہا کرو. اچھا یہ یہودی آتے تھے محفل میں اور گستاخیاں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بغض تھا نا دل میں. تو کہنا پڑتا ہے نا کہ اچھا ذرا اپنی بات مجھے سمجھا دیجئے، ذرا رکیے، ذرا ٹھہریے، جیسے آپ ایکسکیوز می کہتے ہیں. تو یہ ایک لفظ ہے راعنا کہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمیں ابھی بات سمجھ نہیں آئی تو ہمیں ذرا سمجھا دیجئے. تو وہ راعنا کو رعینا بنا دیتے ہیں. اور راعی کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں، اور ہبرو میں تو یعنی عبرانی زبان میں راعن کہتے ہیں احمق کو، معاذ اللہ. تو جب وہ رائنا کہتے تو مطلب آپ خود ہی بنا لیجئے کہ وہ اپنے دل کے بغض کا اظہار جو ہے وہ کس طرح ایسے الفاظ کے ذریعے کہتے ہیں. تو یہ جو پوری بات ہے میں آپ کو اس میں صرف سیکھنے کے اصول اپنے لیے بتاتی ہوں. وہ کیا ہے کہ بات کو غور سے سنیں، بات کو غور سے سنیں. اگر بات کو غور سے سنا جائے تو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ جب بھی کسی سے بات کریں، مخاطب کریں، صاف الفاظ استعمال کریں. ایسے مبہم الفاظ نہ استعمال کریں کہ جس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور اس کا وہ معنی بھی ہو سکتا ہے. تو صاف الفاظ میں بات کریں، شبہ والے الفاظ استعمال نہ کریں. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی. جہنم سے بچنے کے لیے مجھے اپنی زبان پر کنٹرول، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت دانت رکھے ہیں زبان کے آگے، پہرا بٹھایا ہے، سیکیورٹی بٹھائی ہے کہ بات منہ سے نکالیں تو سوچ سمجھ کر نکالیں. کوئی ایک بات ایسی ہو سکتی ہے جو اللہ کی ایسی ناراضگی کی ہو کہ وہ جہنم کے گڑھے میں گرا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضا کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا کہ میں نے تو جوک کیا تھا، میں نے تو فن کیا تھا، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے
بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اس سے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ منہ کے الفاظ بڑے قیمتی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بڑے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنے چاہیے۔ تو ایک اور اصول ہے، دیکھیں وہ کیوں اس طرح سے کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی اس طرح سے کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ جو نعمت انہیں ملی تھی نا، اس پر وہ حسد کرتے تھے۔ تو یہ اصول میں بھی سیکھ لوں کہ کسی کو کوئی نعمت اللہ نے دی ہے نا، تو اس پر حسد نہ کریں، اس پر جلنے اور کڑنے کی بجائے کیا کریں؟ اس کو دعا دیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ برکت دے آپ کو، اور اللہ سے اپنے لیے خیر مانگیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے اصول ہمیں اس آیت سے ملتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بھی اپنا فضل عطا فرما۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، براہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کس کی نظر میں ہے؟ اللہ کی نظر میں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کیا پڑھتے ہیں؟ کتاب پڑھتے ہیں۔ اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں۔ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو؟ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں کیا ہے؟ عذاب علیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے کوئی بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تمہیں علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی،
اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ کیا ہے؟ بدترین ٹھکانہ۔ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پروردگار ہماری نیکیوں کو بھی اللہ ہماری نیکیوں کو بھی قبولیت کا درجہ دے دے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے رب ان لوگوں میں سے خود انہیں کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھائی ہو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا مسلم ہو جا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے۔ انہوں نے کہا تھا اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہیے نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر درمی میں پڑ گئے۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے۔ یا پھر کیا تمہارا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ وہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی
تمہارے لیے تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا